بصیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وهو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آج ہم پھر سے ہمارے اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہمارا موضوع اصول دین ہے، یعنی کہ دین کی جڑیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اپنی جگہ قائم نہیں ہیں۔ کبھی کوئی ہوا چلتی ہے ہمیں ادھر لے جاتا ہے، کوئی اور ہوا چلتی ہے ہمیں ادھر لے جاتے ہیں۔ ہم اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، مستحکم نہیں ہیں، ہماری کوئی راہ نہیں ہے، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، مستقبل کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ قومیں کبھی بھی سربلند نہیں ہو سکتی ہے جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو، کوئی منصوبہ ہی نہ ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو اس پتنگ کی طرح ہوا کے دوش پہ چھوڑا ہوا ہے، جو جہاں ہمیں لے جانا چاہیں وہ لے جائیں۔ ہماری اپنی کوئی سوچ فکر ہماری کچھ بھی اگر ہے بھی تو وہ گروہوں میں ہیں، انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر ہماری کوئی منصوبہ، کوئی راستہ، کوئی معین منزل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی، ان یعبدوہا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، ظالموں کے، طاقتوروں کے، لیڈروں کی بندگی سے اجتناب کیا۔ ان یعبدوہا، ان کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا۔ عبادت یعنی اطاعت، ان کی بندگی سے اجتناب کیا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے لیے خالص ہو گئے، اطاعت خدا میں خالص ہو گئے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، پس ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اصول دین میں پہلا توحید ہے۔ توحید کا ہمارے ذہنوں میں مبہم معنی ہے، واضح نہیں ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، اور افسوس کے بعد ہے کہ مکتب تشیع میں توحید مبہم رہ جائے، ابہام رہ جائے اس کے اندر کہ توحید پرستی کس کو بولتے ہیں۔ توحید پرستی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا آپ نے ایک اللہ پہ ایمان رکھ لیا، اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے۔ یہ توحید پرستی نہیں ہے، یہ توحید ہم کو کبھی نجات نہیں دے گا۔ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جیسے ابھی ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن خدا کا جلوہ ہمارے معاشرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ خدا کا جلوہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے، جو آنا چاہیے تھا نا۔ ہم سب جب توحید پرست سے خدا کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو اس کا جلوہ معاشرے میں نظر آنا چاہیے نا۔ کہاں نظر آتے؟ معاشرے میں تو 10 قسم کے گروہ، 10 قسم کے افراد، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ،
طبقاتی نظام، طاقتور کا آگے کمزور کا منہ بند، کمزور کا کوئی سننے والا نہیں ہے، طاقتور کچھ بھی کر لیں وہ چھپ جاتا ہے۔ کہاں ہے توحید ہمارے معاشرے میں؟ توحید معاشرہ ایسے معاشرے کو کہتے ہیں، توحید پرست انسان ایسا ہوتا ہے؟ بس ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم نے مبہم ہے توحید ہمارے پاس، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خیالی خدا ہے، جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ کچھ نماز، کچھ روزے، کچھ رسومات، کچھ صدقات، بس وہ اس سے خوش ہو جائے گا بس۔ اس کے بعد میں اور میرا قبیلہ۔ یہ تو کفار قریش بھی کرتے تھے، یہ تو دنیا میں ہر مذہب والے کرتے ہیں۔ یہود بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی صدقات دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی شاید کسی کی نظروں سے گزرا ہو، نہیں گزرا ہو، اسرائیل اور فلسطین کی وہ لڑائی بہت عروج پر دی تھی، انہوں نے وہ صرف گائیں ذبح کی، اسرائیل نے قربانی پیش کی۔ تو یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، وہ ہندو بھی کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے خالق کا جو تصور ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کچھ عبادات اور کچھ صدقات اور کچھ نذر و نیاز وہ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، تو سب کرتے ہیں۔ آپ تو سب سے الگ ہونا چاہیے تھا، آپ تو نرالا ہونا چاہیے، آپ تو سب میں واضح الگ نظر آنا چاہیے تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عبادتوں میں، ہماری بندگی میں، ہمارے ایمان میں کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نقص ہے، کہیں کمزوری ہے، کہیں غلط فہمی کا شکار ہیں ہم، اس سے نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہر صورت میں قرآن سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ اگر کسی کو عربی میں پڑھنے نہیں آتی ہے، اردو آتی ہے، تو اردو میں پڑھیں قرآن، اور اس پہ ذرا غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، غور کریں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ میرے بندوں میں سے وہ افراد جو اجتناب کریں، دوری اختیار کریں طاغوت کی بندگی سے، اطاعت سے۔ کون ہے طاغوت؟ ہمارے معاشرے میں تو کوئی طاغوت ہے ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں تو سب شیعہ ہیں، طاغوت کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا، سب کچھ ظاہر کو سمجھ رہے ہیں، عمل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اقرار کو سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اقرار کافی نہیں ہے۔ طاغوت یعنی سرکش، ہر وہ لیڈر، ہر وہ گروہ، ہر وہ پارٹی طاغوت ہے قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں، جو خدا کے قوانین کے مقابل کھڑے ہوں آ کر، جو کہے کہ اس معاشرے میں خدا کا قانون نہیں چل سکتا، بس وہ طاغوت ہے۔ وہ جس شکل میں بھی ہو، جس لباس میں بھی ہو، جس نام سے بھی ہو۔ مسلمانوں پر، مکتب تشیع پر علی کا قانون نہیں چلے گا، ان کے معاشرے کے درمیان علی کے فیصلے نہیں چلے گا، بس وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، جس نام سے بھی ہو۔
تو جب تک اس سے اجتناب نہیں کریں گے توحید پرست نہیں کہلائے گا۔ آپ خیالی خدا کو ذہن میں لیے بیٹھے ہوئے، صرف اس سے علیحدگی ضروری ہے، اس سے نفرت ضروری ہے۔ اس سے جب تک نفرت کا اظہار نہیں کریں گے، جو نظام ہم پہ مسلط ہے، جو روز بروز ہماری جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو کھا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، جب تک ہمیں اس نظام سے نفرت نہیں ہوگی، تبرہ نہیں کریں گے، اس وقت تک تولا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تبرہ یہ نہیں ہے وہ جو گزر گئے، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے، ان سے آپ نفرت کا اظہار کریں، وہ تبرہ نہیں ہے، وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے تبرہ تھا جو انہوں نے کیا یا نہیں کیا۔ آپ اور میرا تبرہ آج کے خراب کاروں سے، چاہے وہ شیعہ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ہاں اس سے تبرہ کرنا ہے، اس نظام سے تبرہ کرنا ہے جو ہماری نسلوں کو کھا رہی ہے، جو معاشرے میں طبقاتی نظام کو روز بروز مضبوط بنا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ طبقاتی نظام میں گھرا ہوا ہے، اور طبقاتی معاشرہ مشرک معاشرہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، فقط مثلا جو دو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، بنیادی ضرورتیں، صحت اور تعلیم، بات سمجھ میں آ رہے ہیں کیا؟ صحت اور تعلیم ہر انسان کا بنیادی کیا ہے؟ حق ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں صحت اور تعلیم ہر انسان کے لیے برابر ہے؟ پتہ ہے نہیں ہے نا، طبقات ہیں، پیسہ پھینکو۔ تعلیمی میدان میں آپ جائیں گے تو 4-5 کیٹیگری ہے، غریب، اس سے تھوڑا امیر، اس سے تھوڑا امیر، اس سے تھوڑا امیر۔ تعلیم کوئی چینی اور دال اور چاول تھوڑی ہے کیا آپ بولیں یہ 100 روپے کا ہے، یہ 200 روپے کا ہے، یہ 300 روپے کا ہے۔ تعلیم تو بنیادی حق ہے، ہر بچے کو برابر ملنا چاہیے۔ تو یہ نظام ظلم ہے، جو بھی اس نظام کی حمایت کرتا ہے وہ حقیقتاً ظالم کی بندگی کرتا ہے۔ اور ہم ہر دفعہ جو ہے نا بندے بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بدلو اس کو لاؤ، یہ بدلو اس کو لاؤ، یہ پارٹی چھوڑو اس پارٹی، یہ پارٹی چھوڑو اس پارٹی۔ کیا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہوا ہے کہ جس خدا کو ہم خالق مانتے ہیں، توحید کے قائل ہے، تو توحید کا ایک نظام ہے، وہ نظام آپ کو بچائے گا، خالی توحید کا اقرار نہیں بچائے گا۔ اس نظام کے پیچھے قربانی دینی پڑے گی، موجودہ نظام سے نفرت کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہمارے لیے آسودگی اور برابری کا دروازہ کھل جائے گا، اتنے آرام سے نہیں کھلے گا۔ ابھی ایران میں جو مثلا نظام آیا، یہ بہت قربانیوں کی بات آیا ہے، بہت قربانی، ابھی تک قربانی دے رہے ہیں۔ یقین کریں یہ جو مہنگائی کا جو سوشل میڈیا پہ جو ہمارے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ ہمارے جو علماء وہاں پڑھنے گئے ہوئے نا، پڑھنے گئے ہوئے، نوکری نہیں کرتے، ادھر کاروبار نہیں ہے ان کا، ان کے دسترخوان پہ جو ناشتہ لگتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں 60-70 گریڈ کے افسر کے دسترخوان پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ اتنی زندگی بلند ہے ان کی، معیار زندگی۔ ایرانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو علماء ہمارے وہاں پڑھنے گئے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں نہ نوکری کر رہے ہیں،
نہ کوئی کاروبار ہے، صرف پڑھ رہے ہیں اور حکومت اسلامی ان کی مختلف انداز میں ان کی مدد کر رہے ہیں، مجتہدین ان کو شہریہ دے رہے ہیں. ان کا جو معیار زندگی ہے نا وہ ہمارے یہاں آفیسرز کے بھی مشکل سے ہوتا ہے. کیوں اتنا اچھا کیسے؟ اس لیے کہ نظام اچھا ہے، عادلانہ نظام ہے، برابری کا نظام ہے. تو فقط توحید کا نعرہ لگانے سے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بدلے گا. ہمیں طاغوت کا انکار بھی کرنا ہوگا، ساتھ میں نفرت بھی کرنا ہوگا، اور توحید کے نظام کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ذہن بنانا پڑے گا، ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. اپنے دماغوں میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ نجات کا صرف ایک راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے. وہ توحید کا راستہ ہے، وہ نظام توحید کا راستہ ہے، الہی نظام کا راستہ ہے. وہی نجات دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اپنے اچھی بن جائے گی، آخرت بھی ہماری اچھی بن جائے گی. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مومن مومنات جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ جو مریض شفا کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. جو صاحبان روزگار ان کے روزگار میں استحکام عطا فرما، جو بے روزگار ان روزگار عطا فرما. پروردگارہ مظلومین جہان، مستصفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام